بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ جہازی سائز بیڈ پر بے خبر پڑی تھی وہ، اس کے مقابل وہ شکستہ سی حالت میں بیٹھا کرب زدہ نگاہوں سے اس کے نازک وجود کو تک رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ آدھی آستین سے بازوؤں پر داغے گئے نشانات واضح نظر آ رہے تھے اور گلابی پنڈلیوں پر بھی نشانات واضح ہو رہے تھے۔ کون تھا جس نے اس قدر درندگی کی چھاپ چھوڑی تھی اس کے وجود پر؟ اس کے جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا ان نشانات سے۔ گردن، بازو، سینہ، ہر جگہ کسی وحشی جانور کی وحشت کی چھاپ تھی۔ کوئی انسان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی وحشی جانور ہی تھا جس نے اپنی وحشت کے گھوڑے پر سوار اس معصومیت کی ذات کو بھنبور کر رکھ دیا تھا۔ وہ شکست خوردہ نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ زندگی کے ان بے جان ساعتوں میں سانس لیتی وہ لڑکی کن اذیتوں سے گزری ہوگی۔ اپنے وجود کو اس قدر داغدار دیکھ کر وہ ہر روز کی قیامت سے گزری ہوگی۔ اپنے ہاتھوں سے خود پر گزری قیامت چھپاتی رہی تھی وہ۔ چند ساعتیں ہی گزری تھی جب وہ آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگی تھی۔ انہوں نے انگارہ ہوتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو سارا منظر واضح ہوتے ہی بے یقینی سے اپنے وجود کو تک رہی تھی۔ تو کیا وہ اس کے مقابل اپنے اصل میں موجود تھی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے، اور کیا تھا اس کا اصل داغدار وجود جسے وہ آج تک میک اپ کی تہوں میں چھپاتی آئی تھی، جو آج اس پر یوں آیا ہوا تھا تو وہ خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے ہاتھ لگا کر اپنے بازو کے نظر آنے والے نشانات کو دیکھا، جیسے انہیں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر پنڈلیوں کو، پھر گردن، وہ خود کو چھوتی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی حالت پر نو کی آنکھوں میں سوئیاں سی چبھ رہی تھی، حلق میں کانٹے اگائے تھے، جیسے گردن کی رگ پھٹنے کے قریب تھی۔ کس نے لبوں سے بے رب سے جملے ادا ہوئے تھے، لیکن مطلب پورا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر وحشت سی اتر آئی تھی۔ جن نگاہوں میں ڈوبنے کا خواہش مند تھا وہ، جن میں اپنی محبت کے رنگ دیکھنا، انور ارسلان کی زندگی کی حسرت تھی، اس میں اس وقت وحشت تھی، فقط وحشت۔ وہ خوف سے لرزتی اس سے مزید دور ہوئی تھی، اور نفی میں گردن ہلاتی بیڈ کے کنارے آ ٹکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوتی، انہوں نے اس کی کلائی تھام کر روکا تھا۔ کون تھا وہ ازورا؟ اس کی گرفت کے ساتھ لہجہ بھی نرم تھا۔ نہیں، کوئی نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ اس وقت اسے جواب دے نہیں تھی، وہ تو وہی کہہ رہی تھی وہ جو پچھلے 6 سالوں میں وقتاً فوقتاً اسے کہنے کا عادی کیا گیا تھا۔ تابعداری کے نام پر غلامی سکھا کر اسے ذہنی غلام بنا دیا گیا تھا۔ ازورا، آئی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ کون تھا وہ؟ اسے بازو سے تھامے وہ دباؤ دیتا ہوا بولا تھا۔ پلیز، میں نہیں بتاؤں گی، وہ التجائیہ انداز میں کہتی مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ ازورا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کون تھا وہ؟ اب کی بار کمرے میں اس کی دھاڑ گونجی تھی۔ شہباز، وہ دونوں ہاتھ کان پر رکھے بری طرح روتی ہوئی بولی تھی۔ انہوں نے غصے سے لب بھیجے تھے اور آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھیں۔ وہ آگ کی بھٹی میں جلتا ماضی کے انگاروں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ منظر بدل رہا تھا۔ ازورا کی جگہ روشانے نے لے لی تھی۔ اسے ازورا نظر نہیں آ رہی تھی، وہ تو سہمی ہوئی روشانے ارسلان تھی جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ روشی، کون ہے وہ؟ ارسلان شیروانی بے بسی کے عالم میں اپنی محبت کو دیکھتے اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ 7 سالہ معصوم بچہ اپنی ماں کو روتے دیکھ کر خود بھی ساکت آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اس کی ماں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ روشی میری جان، مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ اس کا باپ اب بے بسی کے عالم میں اس کی ماں کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی ماں کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تھی، شہباز ضمیر۔ اس نے لہو رنگ آنکھوں سے خوف سے بری طرح کانپتی تڑپ کر روتی ازورا کی جانب دیکھا تھا۔ شہباز ضمیر، اس کی آواز میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں چکر لگاتا شاید اپنے اندر اٹھتے ابال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بیڈ کی پشت سے لگی بری طرح کانپتی رو رہی تھی۔ نو کی حالت اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس کی جانب نظر گئی تو نو کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس طرح تو وہ اس سے مزید خوفزدہ ہو جائے گی۔ گہری سانس لے کر وہ اس کی جانب آیا تھا اور نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ سہارا پا کر مزید بکھرتی تڑپ کر رونے لگی تھی۔ اس نے اسے رونے دیا تھا اور نرمی سے پشت سہلاتا خاموشی سے اپنے ساتھ کا یقین دلاتا رہا تھا۔ بس اس نے نرمی سے اسے جدا کرنا چاہا تو وہ مزید بری طرح سے رونے لگی تھی۔ بس بہت رو لیا، چپ ہو جائیں۔ مشکل سے اس کا چہرہ اوپر کرتے
نرمی سے ماتھا چوم کر اسے ہوش میں پہلی بار اپنے لمس سے آشنا کروایا تھا۔ آج آخری بار رو لیں، جو ہوا اس پر، اس کے بعد آپ کبھی نہیں روئیں گی۔ آپ کا گناہ گار روئے گا، موت مانگے گا شہباز ضمیر، مگر موت کو بھی اس پر ترس نہیں آئے گا۔ اسے خود میں چھپائے وہ مضبوط لہجے میں بول رہا تھا، مجھے معاف کر دے نور، مجھے آپ سے چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کا حق تھا کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو۔ پھر ایک داغدار لڑکی کو بیوی بنانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کافی دیر وہ اس کی سسکیاں کچھ تھمی تو گلوگیر لہجے میں بولی تھی۔ اسے واقعی دکھ تھا نور کو لا علم رکھنے کا، مگر اس کی ذات کے بارے میں وہ اب بھی غلط اندازے لگا رہی تھی۔ آپ چاند ہیں نور، بہت خوبصورت، مگر پہنچ سے بہت دور، اور میں اس چاند میں داغ نہیں بننا چاہتی۔ وہ بے دردی سے بولتی اس شخص کو کن چھری سے ذبح کر رہی تھی۔ نور ارسلان از ان لو ود یور سول لیڈی۔ اس کے انداز میں سختی تھی، لیکن پھر بھی اس کے الفاظ ازورا پر شبنم کی ٹھنڈی خوشبودار قطروں کی مانند گرے تھے۔ اسے اس کے جسم کے داغدار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری تو روح تک تار تار ہو چکی ہے نور، آپ کو میری روح سے محبت کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے صرف میرا جسم نہیں روندا، وہ میری روح کو بھی زخمی کر گیا ہے۔ آنکھوں سے بہتا یہ سیال سرخ ہے، میری آنکھیں خون بہاتی ہیں۔ یہ میری روح کی موت پر ہی تو روتی ہیں۔ جسم تو اسی روز ختم ہو گیا تھا جس روز اسے اس بھیڑیے نے بمبوڑ دیا تھا۔ وہ آنسو صاف نہیں کر رہی تھی، اور نور کو واقعی لگا تھا کہ اس کی آنکھوں سے بہتا یہ بے رنگ مایا سرخ ہے۔ جب بھیڑیے روح کو نوچ جائیں تو محض جلتی سانسوں کو زندہ ہونا تو نہیں کہتے نا۔ اب آپ نے ایک زندہ لاش سے محبت کی ہے نور ارسلان، جس کا جسم اس قابل نہیں چھوڑا گیا، اور روح اس قدر چھلنی ہے کہ اس پر مسیحائی کرتے شاید پوری عمر گزر جائے۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پر کھڑی، اس کی اذیت حد سے سوا کر گئی تھی۔ اس کی تکلیف پر وہ دوہری تکلیف میں مبتلا ہو رہا تھا۔ میں تمام عمر مسیحائی کروں گا، آپ مسیحا ہونے کا حق دے دیں لیڈی۔ آج پہلی بار نور ارسلان نے اس سے کوئی عہد کیا تھا، میری محبت کو اپنی خوبصورتی سے مشروط نہیں کریں۔ آج اس کے لہجے میں نرمی تھی، محبت تھی، جسے آج وہ اس سے مخفی نہیں رکھ رہا تھا۔ مجھے بتائیں گی اس رات سے متعلق؟ اس کا نازک وجود خود میں سموئے اس نے سوال کیا تھا، اور وہ پل بھر میں وحشت زدہ سی ہو گئی تھی۔ پسینے کی ننھی بوندیں اس کی پیشانی پر چمک رہی تھی۔ اٹس اوکے، پینک مت ہو، جب کبھی آپ کا دل آمادہ ہو آپ جب بتا سکتی ہیں۔ میری جانب سے آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ جب کبھی بھی آپ کو لگے کہ نور ارسلان اس قابل ہے کہ اسے اپنے ماضی سے آگاہ کر سکتی ہیں، آپ مجھے پکار سکتی ہیں۔ میں محض ایک پکار کی دوری پر ہوں آپ سے۔ اسے ایک بار پھر اسی حالت میں جاتے دیکھ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ چاہتا تھا بنا کسی دباؤ کے اس کے آگے اپنی ذات کو کھولے۔ ایک مرد نے مجھے اس وقت رسوا کیا جب میری گڑیوں سے کھیلنے کی عمر تھی، میری ذات کو رون کر عمر بھر کے لیے ایک داغدار وجود میرے ساتھ چھوڑ دیا۔ سب کو پتا ہے کہ میں ایک ریپ وکٹم ہوں۔ پھر اس مرد نے مجھے یہ کہہ کر اپنا نام دیا کہ ایسی لڑکی کو کون اپنائے گا جس کے پاس عزت ہی نہ ہو۔ زیادتی میرے ساتھ ہوئی اور عزت بھی میری ہی گئی، یہ ظلم نہیں ہے؟ اور اس کے بعد میری زندگی میں ایک مرد آیا جس نے ایک بزنس ڈیل کے طور پر میرا سودا کر دیا، مجھے ایک بار پھر اپنا نام دیا گیا۔ ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھروسہ لفظ کا مطلب بھی جانتی ہوں گی میں؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی ٹھہرے لہجے میں بول رہی تھی، آپ بھی تو چھوڑ دیں گے نا مجھے؟ اس کی آنکھوں میں کس قدر خوف تھا، پلکیں چپک کر وہ آنسو اندر اتارنا چاہ رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر نور ارسلان زندہ رہ سکے گا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں آگاہی کے کتنے ہی در کھلتے چلے گئے تھے۔ نور ارسلان کی آنکھیں چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ دو الگ الگ دلوں میں دھڑکتی دھڑکن ایک ہی تھی۔ اسے چھوڑ کر وہ کیسے زندہ رہ سکتا تھا؟ اگر وہ ڈیل نہیں ہوتی تو وہ کبھی آپ کو آزاد نہیں کرتا ازورا۔ اس کے دل میں کبھی یہ پھانس آج نکال دینا چاہتا تھا۔ اسے پتہ چل گیا اگر کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ایک اور خدشے نے سر اٹھایا تھا۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔